السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباسی خلیفہ مامون رشید کا صاحبزادہ علی بن مامون ایک روز قصر شاہی کی چھت پر بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے چڑھا اور بلند برجوں سے معائنہ کرنے لگا۔ اس کی خوراک لذیذ تھی، اس کی سواری پرسکون اور نرم و گداز تھی، اس کی زندگی لطف و مزے میں کٹ رہی تھی۔ وہ قابل فخر اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا، مگر اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھ پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ خلیفہ کا یہ شہزادہ علی شاہی قصر کی چھت سے بازار کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ یہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، غرض ہر ایک اپنے اپنے کام میں منہمک و مشغول ہے۔ شہزادے نے اپنی نظر ایک آدمی پر گاڑ لی جو اجرت پر بار برداری کا کام کر رہا تھا۔ اس کے اوپر صلاح و نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے مونڈھوں پر رسیاں لٹک رہی تھی، اس کی پیٹھ پر بوجھ، بوریاں یا کوئی سامان لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ شہزادہ علی اس محنت و مشقت کرنے والے بار برداری قلی کی حرکات و سکنات کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوا، وہ قلی اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار سے نکل گیا اور دجلہ کے ساحل پر چلا گیا۔ وہاں اس نے جگہ دجلہ کے پانی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرنے لگا۔ پاک ہے وہ ہستی جو ہماری ہمیشہ کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب کبھی بندہ لغزش کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ خطا کار کو بھی وہ نوازتا ہے، اس کی عظمت و جلال خطا کار کو بھی اس کے عطیات سے روکتی نہیں۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی طرف فقراء و مساکین رجوع کرتے ہیں۔ بڑا بزرگ ہے وہ اللہ جس کے دربار میں کمزور و مظلومین دستے سوال بلند کرتے ہیں، اور بہت پاک ہے وہ ہستی جس کو معمولی حیثیت کے لوگوں نے پہچان لیا، لیکن بڑے مالدار اور باحیثیت لوگ اس کو پہچاننے میں چوک کر جاتے ہیں۔ بہت قابل قدر ہیں وہ لوگ جو خیموں میں اور عام چبوتروں پر رہ کر محض روٹی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار کر بھی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، مگر بلند قلعوں میں رہنے والے لوگ، اونچے اونچے عہدوں پر کام کرنے والے اور اپنی طاقت پر اترانے والے انسان اللہ کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ غرض شہزادہ علی اپنی نظر اس قلی کے اوپر گاڑے ہوئے تھا۔ جب قلی نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی تو پھر اپنے کام پر واپس ہو گیا اور مسلسل محنت و لگن کے ساتھ ظہر سے کچھ وقت پہلے تک اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر 1 درہم میں ایک خشک روٹی خریدی اور اسے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی میں روٹی بھگوئی اور کھا کر پانی پیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر نماز ظہر کے لیے وضو کیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اور اپنے پروردگار سے سرگوشی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو رہا۔ پھر بیدار ہوا اور بازار میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دن بھر انتہائی محنت و مشقت سے کام کیا، اور جب شام ہوئی تو 1 روٹی خریدی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر بازار آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور اسی معمول کے مطابق اس نے اپنا دن گزارا اور پھر شام کو اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے تیسرے اور چوتھے دن بھی کیا اور اس معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا۔ شہزادہ علی اس قلی کو دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ گیا اور اس کے حالات سے واقفیت کا شوق اس کے دل میں سما گیا۔ چنانچہ اس نے قلی کو بلوانے کے لیے ایک فوجی کو بھیجا۔ وہ فوجی گیا اور قلی سے کہا
کہ شہزادہ علی صاحب آپ کو قصر شاہی میں یاد فرما رہے ہیں۔ قلی نے فوجی کو جواب دیا، مجھے اور بنو عباس کے بادشاہوں میں کیا واسطہ؟ میرے اور ان خلفاء کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں، اور نہ ان کے پاس مجھے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری ہے، اور نہ مجھے کوئی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اگر کوئی مشکل گھڑی پہنچتی ہے تو میں اس ہستی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو زندہ ہے، اور آسمان و زمین سب اسی سے قائم ہے۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آسودہ کرتا ہے، اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے۔ میرے پاس نہ تو اپنا کوئی گھر ہے، نہ کوئی جائیداد، اور نہ زمین ہے۔ فوجی نے کہا، یہ امیر کا حکم ہے، اس لیے آج ہر صورت میں تجھے شہزادے کے محل میں حاضری دینی ہی پڑے گی۔ مسکین قلی نے سمجھا کہ امیر اس کا محاسبہ کرے گا، اس کے خلاف کوئی حکم صادر کرے گا، چنانچہ اس نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو ہر فقیر و مسکین، پریشان حال اور مظلوم کا ہتھیار ہے، جس کو وہ جابر و ظالم شاہوں کے سامنے استعمال کر کے ان کا سرنگو کرتے ہیں۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہی کلمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و احد، احزاب اور تبوک کے جنگوں میں مسلمانوں کی قلت و ضعف اور دشمنان اسلام کی کثرت و قوت کو دیکھ کر کہا تھا، جو عیسائیوں کی بڑی قوت کے سامنے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، جو افغان مجاہدین نے روس کی قوت و سطوت، اس کے بڑے بڑے جہازوں، بھاری ٹینکوں اور میزائلوں کو دیکھ کر اس وقت کہا تھا جب انہیں مجبور کیا جاتا رہا، عالمی قوت کے سامنے سپرد ڈال دو ورنہ کچل دیے جاؤ گے۔ لیکن ان مجاہدین کی زبان پر یہی جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ غرض فقیر و مسکین قلی نے امیر المؤمنین مامون رشید کے صاحبزادے علی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، شہزادہ علی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ قلی، میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تو پہچان کیسے سکتا ہوں؟ شہزادہ علی، میں خلیفہ کا صاحب زادہ ہوں۔ قلی، لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں۔ شہزادہ علی، تمہارا کام کیا ہے؟ قلی، میں اللہ کے ملک میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ شہزادہ علی، میں نے تجھے کئی دنوں تک مشقت کے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں تیرا بوجھ کچھ ہلکا کر دوں۔ قلی، وہ کیسے؟ شہزادہ علی، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے قصر میں رہائش پذیر ہو جاؤ، کھاؤ پیو، آرام کرو، کوئی رنج و غم ہوگا نہ کوئی کام کاج۔ قلی، شہزادہ صاحب، رنج تو اسے نہیں ہوگا جو گناہوں کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، غم سے وہ بچتا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں سے خود کو الگ تھلگ رکھتا، اور جو کوئی برائی نہیں کرتا اور اس کو فکر کسی بات کی نہیں۔ البتہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں اور اس کی نافرمانی میں اپنی صبح و شام گزارتا ہے، وہی رنج و غم اور فقر سے دوچار ہوتا ہے۔ شہزادہ علی، تمہارے گھر والے ہیں؟ قلی، میری ایک ماں ہے جو نہایت ہی بوڑھی ہے، میری ایک ہمشیرہ ہے جو اندھی ہے، وہ دونوں ہر روز روزے سے رہتی ہیں، میں روزانہ مغرب سے قبل ان دونوں کے لیے افطار کا بندوبست کر کے لاتا ہوں، ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ شہزادہ علی، پھر تم جاگتے کب ہو؟ قلی، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے حصے میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ شہزادہ علی، کیا تیرے اوپر کسی قسم کا قرض ہے؟ قلی، گناہوں کا بوجھ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ شہزادہ علی، کیا تو نہیں چاہتا ہے کہ میرے ساتھ شاہی قصر میں رہے؟ قلی، اللہ کی قسم نہیں۔ شہزادہ علی، آخر کیوں؟ قلی، مجھے
سختی دل اور دین کے ضیاء کا خوف ہے۔ شہزادہ علی، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ تو ایک بھوکا قلی بنا رہے اور تیرے جسم پر کپڑے بھی نہ ہوں، اور یہ منظور نہیں ہے کہ میرے ساتھ قصر شاہی میں زندگی گزارے؟ قلی، یہی بات ہے اللہ کی قسم۔ پھر قلی شہزادہ علی کے پاس سے واپس ہو گیا۔ قلی کے جواب سے شہزادہ بڑا متاثر ہوا۔ ایک رات شہزادہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ اسے یقین ہو چلا کہ وہ اب تک گہری نیند سو رہا تھا، اب توبہ کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچہ شہزادہ علی آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے حشم و خدم سے کہنے لگا، میں دور دراز علاقے میں جا رہا ہوں، جب 3 دن کا وقفہ گزر جائے تو میرے والد کو تم لوگ بتا دینا کہ میں کوچ کر چکا ہوں۔ اب میرے اور میرے والد کی ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ اگر دنیوی زندگی میں ملاقات مشکل ہو جائے تو میدان محشر میں ہم تم سے ملاقات کریں گے اور ہمیں وہ ملاقات کفایت کر جائے گی۔ شہزادہ علی رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکلا، اپنی شاندار و خوبصورت پوشاک کو اتار پھینکا اور فقراء و مساکین کا لباس زیب تن کر کے راتوں رات نکل پڑا اور جا کر ایسے چھپ گیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی واسط نامی ایک شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنی حیت تبدیل کر لی اور مسکین و فقیر بن گیا۔ اس نے اینٹ بنانے والے ایک تاجر کے ساتھ بحیثیت مزدور کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اینٹ اور مٹی ڈھونے اور مکانات بنانے کا کام کرتا رہا۔ جی ہاں، خلیفہ کا بیٹا شاہی قصر کو چھوڑ کر اب درویش بن گیا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا، رات کو دیر تک اللہ عز و جل کی عبادت کرتا، صبح و شام دعا و مناجات میں مشغول رہتا، قرآن کریم حفظ کرتا، سخت گرمی میں روزے رکھتا، رات عبادات میں گزارتا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کی خوراک ہوتی، چنانچہ اب اس کے رنج و غم اور کرب و پریشانی سب غائب ہو گئے اور اس کا کبر و غرور اور گھمنڈ سب ختم ہو گیا۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ جب شہزادے کی موت کا وقت آن پہنچا تو اس نے اپنے تاجروں کو اپنی اصلیت سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خلیفہ مامون رشید کا صاحبزادہ ہے۔ نیز اس نے اپنے تاجر کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے نہلا دھلا اور کفنا کر دفن کر دے۔ پھر اس نے اپنی انگوٹھی نکال کر تاجر کے حوالے کر دی کہ وفات کے بعد یہ انگوٹھی خلیفہ مامون کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ جب شہزادے کا انتقال ہو گیا تو تاجر نے اسے نہلایا دھلایا اور کفنایا اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا، اور اس کے بعد انگوٹھی لے کر تاجر خلیفہ مامون کی خدمت میں پہنچا۔ جب خلیفہ کی نگاہ اپنے صاحبزادے کی انگوٹھی پر پڑی تو وہ دہل سا گیا اور چیخ کر اس قدر زار و قطار رونے لگا کہ اس کی ہچکی بندھ گئی۔ پھر خلیفہ مامون نے تاجر سے اپنے صاحبزادے کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا کرتا تھا۔ تاجر نے خلیفہ کو بتایا کہ شہزادہ علی اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، زہد و ورع اس کی خاص صفت تھی، وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا تھا اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اس کے اوقات گزرتے تھے۔ یہ بیان کرنے کے بعد تاجر نے خلیفہ کو بتایا کہ اب اس کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ چیخ پڑا اور اس کے ساتھ وزراء بھی زار و قطار رونے لگے۔ ان کی آہ وزاری سے فضا گونج اٹھی اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ در حقیقت شہزادہ علی نے سعادت و کامرانی کی راہ کو پہچان لیا تھا۔
اس لیے قیامت کے روز کامیابی کے لیے اپنی راہ بدل لی اور شاہی کرسی کو چھوڑ کر درویشوں کی زندگی کو ترجیح دی، مگر اس کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ بھی کامیاب و کامران زندگی کی راہ طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اس طرح کے صحیح اور سچے اسلامی واقعات اگر آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک، کمنٹس اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر اچھے واقعات آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔